ڈرگز بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو بیماریاں پیدا کر رہا ہے، پر اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، خاص طور پر جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں جیسے کہ امریکہ، کینیڈا اور یو کے اور آسٹریلیا، جو فرسٹ ورلڈ کنٹری ہیں، وہاں لوگ اتنا یوز ٹو ہیں الکوہل کے اور ڈرگز کے کہ وہاں میجورٹی آف دی پیپل یہ کام بڑے آرام سے کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو مشورہ دیتے رہتے ہیں کہ تم یہ کرو۔ اور وہ فرسٹ ورلڈ کنٹری ہیں، ان کی ٹینشن لیول اتنے ہائی ہیں، اتنی سہولتوں کے باوجود، اتنا زبردست انفراسٹرکچر معاشرے میں ہونے کے باوجود وہاں لوگ گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ بچے پہلی فرصت میں 18 سال کے ہونے کے بعد گھر سے جانا چاہتے ہیں اور والدین بھی کہتے ہیں جاؤ۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ there is something seriously wrong there، کہ جو لوگ اتنے شاندار جگہ پہ رہتے ہوئے، جہاں پولیوشن نہیں ہے، جہاں اگر کسی کے پاس گھر نہ ہو تو گورنمنٹ دے دیتی ہے، جہاں کسی کے پاس روزگار نہ ہو تو وہ شام کو جا کے پیسے لے لیتا ہے، ایسی جگہوں پہ جہاں بڑی سہولتیں ہیں، اسٹیٹ کہتی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں، وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی بن کے زیادہ دیر نہیں رہ سکتے، وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی جو ٹالرنس ہے، برداشت ہے ان کی، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور بروکن فیملیز نارم ہے، وہاں آپ کو بہت کم کوئی ملے گا جو کہے کہ میری شادی کو 25 سال ہو گئے ہیں اور ہم دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی آپ گھر ڈھونڈنا چاہیں نیو یارک میں، سان فرانسسکو میں یا لنڈن میں، جہاں 25-30 سال سے کوئی میاں بیوی 40 سال سے اکٹھے رہ رہے ہوں اور ان کے بچے بھی ہوں اور ان کے پوتے بھی ہوں اور ان کے گھر میں ایک رونق لگی ہو، تو ایسا گھر آپ ڈھونڈ سکتے ہیں؟ نہیں ڈھونڈ سکتے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ہرٹ کرتے ہیں، انسان ایک دوسرے کو ہرٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملکوں کو چھوڑ کے جانا، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا، رن اوے کرنا، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پین، اس کی سب سے بڑی وجہ وہ درد ہے جو انسان ایک دوسرے کو دیتا ہے۔ اور پھر وہ یہ کہہ کے ایک دوسرے سے دور عام طور پر نہیں جاتے کہ تم نے مجھے درد دیا ہے تو میں دور جا رہا ہوں، وہ اس کے لیے کوئی پلازیبل ایکسکیوز ڈھونڈتے ہیں، وہ ایک ایسا بہانہ ڈھونڈتے ہیں جو بہت خوبصورت نظر آنے والا ہو۔ میں پڑھنے جا رہا ہوں، میں دوسرے ملک میں پیسہ کمانے جا رہا ہوں، یا کوئی اور اسی طرح کا بہانہ وہ ڈھونڈتے ہیں۔ وہ فیملیز جو آپ کے ارد گرد رہتی ہیں جو بہت اچھی سمجھی جاتی ہیں، وہ ہوتی ہیں کہ جن کا ایک بیٹا سنگاپور میں رہتا ہے، ایک دبئی میں رہتا ہے، ایک بیٹی امریکہ میں رہتی ہے، اور ایک بیٹا جو ہے وہ کینیڈا میں رہتا ہے، اور ماں باپ جو ہیں وہ لاہور میں رہتے ہیں۔ تو وہ فیملیز بہت کامیاب تصور کی جاتی ہیں، اور ان کے دل کے اندر سے جو خاموش سسکیاں ہیں وہ کوئی سن نہیں سکتا، اور روز ہم دیکھتے ہیں